آج چونکہ سلگتا ہوا موضوع پورے ورلڈ کا کرنٹ افیئر فلسطین اور اسرائیل کا موضوع ہے، اسی لیے بہت سارے جو تاریخ جاننے والے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو عوام الناس ہیں اور جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے اور تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، تو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فلسطین کا، اسرائیل کا ایشو کیا ہے، یہ کس کی سرزمین ہے، اس کے اوپر دعوے داری تو مسلمانوں کی بھی ہے، کرسچنوں کی بھی ہے، یہودیوں کی بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کس کا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کا ذکر کیا ہے، جس کا جاننا ہر عالم کے لیے، فاضل کے لیے اور یہاں تک کہ عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ میں نے اپنے کئی گفتگو کے اندر یہودیت اور نصرانیت کا جو آپس میں ٹکراؤ رہا ہے، جو ان کی آپس میں چپقلش اور کشمکش رہی ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کئی بار آ چکا ہے، لہٰذا اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین شہر ار کے اندر پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی توحید اور اس کی تعلیم و تبلیغ کے بعد جب نمرود کے سامنے آپ نے اتمام حجت کر دیا، اپنے ماں باپ کے سامنے، فیملی کے سامنے، تو پھر وہاں سے وہ نکل کر مائیگریٹ ہو کر کے آپ تشریف لائے تھے سیریا کے اندر اور پھر فلسطین کے اندر، اور اس کے بعد پھر مصر آپ کا سفر ہوا اور پھر آپ بود و باش اختیار کر لیا آپ نے فلسطین کی سرزمین کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے اندر ایک بیٹا دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں ایک اور بیٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کی سرزمین مکے کے اندر آپ نے بسا دیا، اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو فلسطین کی سرزمین کے اندر بسا دیا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کے اندر، اور حضرت یعقوب کے جو ہے پھر وہ 12 بیٹے، جس کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام جو فیمس ہوئے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بک جانا مصر کے بازار کے اندر، اور اس کے بعد جیل کے اندر جانا، اور جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ وقت نے ان کو خزانچی یعنی ٹریزرر کی حیثیت سے ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر یہ پورے کے پورے یوسف علیہ السلام کے بھائی، آپ کے والدین، اور جو بنی اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے، تو اسی لیے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں بار بار یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی فیملی، اسرائیل کے بیٹے، قوم بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا اور سارے جہاں کے اوپر تم کو فضیلت عطا فرمائی۔ ادھر توریت بھی بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوا، انجیل بھی بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوا، صحف ابراہیم بھی بنی اسرائیل کے اندر ہی آیا، اور پھر وآتینا داؤد زبورا، حضرت زبور یعنی زبور جو مقدس کتاب اللہ کی جانب سے، وہ بھی انہی کے اندر آئی۔ تو اتنی زیادہ طویل انبیاء کا سلسلہ اور اللہ کی مختلف کتابوں کا نزول اسی قوم کے اندر آنا، یہ بہت بڑی فضیلت اور رفعت اور شان و شوکت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلایا
کہ اللہ کی ناشکری مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے۔ جب تک مصر میں آپ رہے تقریباً کئی سو سال تک، تقریباً 300 سال کا عرصہ ایسا تھا کہ پورے کے پورے بنی اسرائیل جو فلسطین سے مائگریٹ ہو کر کے مصر آ گئے تھے ایجپٹ کے اندر، اور وہاں پہ بڑی بہترین جو ہے آسائش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بعد جب زمانے کے اندر انقلاب آیا اور وہاں پہ بادشاہ چینج ہو گیا اور مقامی بادشاہ جب وہاں پہ آ گئے تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا، فرعون کے زمانے میں جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان سب کو غلام بنا لیا اور ان سے کام لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے پیرامڈس تیار کیے گئے، جو ہے مصر کے اندر آپ دیکھتے ہیں اہرام مصر، یہ سب بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے کام لیا جاتا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، تمہارے بچوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور تمہاری عورتوں کو کیا کرتے ہیں، یعنی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اور عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کو اپنی ہوس کا شکار ہم بعد میں بنائیں، اس کو استعمال کریں۔ تو یہ ذلت و رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس بچھڑی ہوئی اور کمزور قوم کو دنیا کے اندر بہت بڑی بلندی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مصر کے اندر، اور جب موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی کو لے کر وہاں سے نکلے، پوری قوم کو لے کر کے نکلے اور جبل طور کے پاس، جو طور پہاڑ ہے اس کے دامن کے اندر آپ جو ہے پناہ گزی ہوئی ہے، پڑاؤ ڈالا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور توریت عطا فرمائی 40 دن کے بعد۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت کا عطا کرنا کوہ طور پہ بلا کر اس بات کی علامت تھی، اس بات کی دلیل تھی کہ اب پوری دنیا کی لیڈرشپ، امامت اور قیادت اصل میں کس کو حاصل ہو گئی ہے؟ یہ قوم بنی اسرائیل کو حاصل ہو گئی ہے۔ امت مسلمہ کی حیثیت اب بنی اسرائیل کو حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب توریت کی شکل کے اندر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر ہے، گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، اس کے بعد پھر آپس میں قتل کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اب اس وادی سے نکلو اور فلسطین کا علاقہ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین کے اندر کہ جس سرزمین کو اللہ نے تمہارے بود و باش کے لیے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے۔ فلسطین کا علاقہ جہاں قوم عمالقہ آباد تھی، مشرک اور کافر قوم آباد تھی، جاؤ جہاد کرو، ان سے لڑو اور اس جگہ کے اوپر تم جو ہے بود و باش اختیار کرو۔ لیکن قوم کی بدماشی اور ان کی شیطانی کا جو حال تھا، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ قوم نے کیا جواب دیا موسیٰ کو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر کے لڑے قوم عمالقہ سے، اتنی مضبوط اور طاقتور قوم ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی بڑی طاقتور قوم سے مقابلے کی جرأت اور ہمت اور شجاعت اور طاقت نہیں ہے، تم جاؤ تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ لہذا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی پاداش میں اور جہاد سے اپنا قدم پیچھے ہٹانے کی پاداش میں پروردگار عالم نے صحرائے نوردی، یعنی 40 سال تک اسی وادی میں وہ بھٹکتے رہے، جانا چاہتے تھے کسی شہر کی طرف، ملک کی طرف، لیکن راستہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو در در کی ٹھوکریں کھلائی، اسی وادی تیہ کے اندر، میدان تیہ کے اندر، اور اسی وادی سینا کے اندر وہ بھٹکتے رہے، اور اسی درمیان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، جتنے پرانے لوگ تھے آلموسٹ وہ سب دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ اب یہ صحرا کے اندر، یہ جنگل کے اندر، یہ بے آب و گیا میدان کے اندر جو نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی، یہ بڑی طاقتور تھی،
بڑے مضبوط اور بڑے توانا پیدا ہوئے یہ لوگ۔ ان لوگوں نے ہمت کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ بنے وہ تھے حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون جو خلیفہ تھے قوم بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے بعد، ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں اور ان کی سرکردگی اور ان کی ماتحتی کے اندر یہ 40 سال میں پروان چڑھنے والی نئی نسل نے جو ہے یکجٹ ہو کر کے ایک لخت جو ہے فلسطین کے اوپر قوم عمالقہ پہ حملہ کیا اور سب سے پہلے شہر اریحہ کو ان لوگوں نے فتح کر لیا اور آہستہ آہستہ پورے فلسطین کے اوپر یہ قابض ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، تو ان کی جو قبیلے تھے، ٹرائبز، وہ 12 قبیلے تھے۔ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ جب فلسطین ان کے قبضے میں آ گیا تو ان لوگوں نے ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی بلکہ یہ ٹکڑوں میں بٹ گئے اور پورے کے پورے فلسطین کو 12 حصوں میں، 12 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ لہٰذا یہ ریاستیں کبھی آپس کے اندر خود مٹ بھیڑ کر لیتی، کبھی دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے دشمن قوموں سے بھی مدد لے لیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ پھر ان کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، اللہ کے حکام سے دوری پیدا ہوئی اور اللہ کے انبیاء کا استہزاء کیا، اور یہ تمام کے تمام اخلاقی گراوٹ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ یہ پہلا عذاب کا کوڑا جو برسا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، فلسطین کی سرزمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشوریوں کو ان کے خلاف مسلط کر دیا۔ اب یہ اشوری قوم کیا ہے؟ یہ اشوری قوم وہ ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اشوری قوم اور اس کی پوری تحقیق اور وہ کون لوگ تھے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ پوری کی پوری ویڈیو کئی قسطوں کے اندر اپلوڈ کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اشوری قوم کون ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، مزید مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اشوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے خلاف مسلط کیا، اور 721 قبل مسیح BC، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 721 سال پہلے 721 BC کے اندر اشوریوں نے فلسطین پہ حملہ کیا، یہودیوں پہ حملہ کیا، اور ان کی جو ایک مملکت تھی شمال کی جس کا صدر مقام یروشلم تھا، اس کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کے کچھ صدیوں کے بعد 721 کا واقعہ ہے۔ اب 721 سے آپ نیچے آئیں گے، چونکہ یہ BC کا مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تاریخ اوپر نہیں جائے گی، نیچے کی طرف آئے گی۔ 721 سے آتے آتے پھر آپ 2000 میں آئیں گے، اور 2000 کے بعد 1 2 3 اس طریقے سے ہوگا۔ 721 کے اندر اشوریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کر دیا یہودیوں کو۔ 721 کے بعد ایک اور بہت بڑا سانحہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے نمرود، جس کو اردو کے اندر بخت نصر کہتے ہیں اور انگلش کے اندر نبوکدنضر کہتے ہیں، جس کو یہ نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح کے اندر، بیفور کرائسٹ 587 قبل مسیح میں عراق کا بادشاہ بخت نصر نبوکدنضر نے اسرائیل کی، یعنی جس کو ان لوگوں نے اسرائیل کو پایا تخت بنایا تھا فلسطین کے اندر، یعنی جنوب کا علاقہ، اس کو بھی جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ ٹیمپل آف سلیمان، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ٹیمپل تھا، عبادت گاہ تھی ہماری، جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا یا یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب وہ ٹیمپل کی حیثیت کیا ہے، کس نے بنایا، کیا ہوا، انشاءاللہ میں اس کے اوپر آپ کے سامنے آخری کے اندر گفتگو کروں گا۔ وہاں بھی بڑا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ سمجھ میں دماغ میں رکھیے کہ ٹیمپل آف سلیمان، ان کا خیال تھا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین کے اندر، یہ مسجد اقصیٰ کو جو بنایا گیا ہے وہ یہودیوں کے ٹیمپل کو توڑ کر کے بنایا گیا ہے، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ یہ ان کا ایک خواب ہے، ایک خیال ہے، انہوں نے خود بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹیمپل کہاں تھا۔ لہٰذا 587 نے جب بخت نصر نے حملہ کیا تو ان کا جو ٹیمپل تھا
اس کو بھی بالکل تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ڈیمولش کر دیا، کچھ نہیں بچا، نام و نشان۔ اور وہ ٹیمپل ایسا تھا، وہ کہاں تھا، اس کے اندر عام لوگوں کو جانے کی اجازت کبھی نہیں تھی، سوائے ربیون، رہبان، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے درویش اور لیڈر ہوا کرتے تھے مذہبی، وہی لوگ اندر جا سکتے تھے، عوام الناس کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا کسی کو پتہ نہیں چاہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا وہ ٹیمپل ہے کہاں۔ 16ویں صدی کے اندر اس کے کچھ نشانات عثمانی بادشاہ یعنی ترکی کا بادشاہ جس کا نام سلطان سلیم تھا، اس کو پتہ چلا کہ کوڑا کرکٹ کہیں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ دیوار نظر آتی ہے، لہذا اس نے یہ احسان کیا کہ صاف صفائی کروا کے یہودیوں کے حوالے کیا کہ یہی تمہارا جو ہے ٹوٹا ہوا ٹیمپل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہی ہے ویلنگ وال، وہی ہے دیوار گریا، جہاں پہ یہودی جا کر کے روزانہ دعا کرتے ہیں، روتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم دوبارہ جو ہے اپنے اس ٹیمپل کو بنا لیں۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ 587 میں بخت نصر یا نبوکدنضر نے جب حملہ کیا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں بلکہ 6 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیغ کیا ہے اس نے، اور 6 لاکھ کو بھیڑ بکری کی طرح غلام بنا کر ہانک کر کے لے گیا ہے بابل کے اندر، اور وہاں عراق کے اندر جیل میں ڈال دیا ہے ان کو۔ بعض تاریخ میں 100 سال اور بعض تاریخ کے اندر 125 سال 125 ایئرز تک غلامی کی زنجیر یہودیوں کے گلے میں پڑی رہی عراق کی سرزمین کے اندر، جو بخت نصر لے کر لے گئے۔ 6 لاکھ کو مار دیا، 6 لاکھ کو لے گیا، 12 لاکھ یہودی یہیں ختم ہو گئے۔ اس کے بعد 125 سال کی اسیری کے بعد پروردگار عالم نے رحم کھایا ان کے اوپر، اور ایران کا جو بادشاہ تھا جس کا ذکر ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھا، بتاؤ۔ یہودیوں نے سوال کیا تھا، کفار مکہ کو بھیجا تھا سکھلا کے محمد سے سوال کرو ذوالقرنین کون تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، وہ تو بہت بڑا محسن تھا یہودیوں کا، تو یہودی باخبر تھے اس سے، کفار لا علم تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ لہذا اب ذوالقرنین کون تھا، اس کی پوری تاریخ جاننے کے لیے وقت درکار ہے، میں اس طرف بھی اپنی گفتگو کو نہیں موڑنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 587 کے اندر بخت نصر کے حملے کے بعد جب 124 سال کی قید و بند کی صعوبتوں کے بعد جب جو ہے ایران کا بادشاہ ذوالقرنین اس نے عراق پہ حملہ کیا ہے، اور یہ زمانہ ہے 539 قبل مسیح کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 539 سال پہلے اس نے عراق پہ حملہ کیا۔ بخت نصر ختم ہو چکا تھا، عراق اب ایرانی بادشاہ ذوالقرنین کے قبضے میں آ گیا۔ اب ذوالقرنین نے جیسے 539 میں عراق پہ حملہ کیا، اس کے 1 سال کے بعد پورے کے پورے 124 سال کی قید و بند کی صعوبتوں سے تمام یہودیوں کو آزادی دلا دی اور کہا کہ اب تم سب کے سب آزاد۔ تو نبوکدنضر نے 125 سال تک ان کو قید میں رکھا، اور ایران کا بادشاہ جو ذوالقرنین تھا اس نے 539 قبل مسیح کے اندر ان کو آزادی دلائی، اور پھر سے یہ لوگ آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر جانا شروع کر دیے۔ ابھی ٹیمپل گرا ہوا ہے یہودیوں کا، بخت نصر نے ٹیمپل بھی توڑ پھوڑ کر دیا ہے، سب کو تہس نہس کر دیا ہے، اور پورے کے پورے فلسطین کی ایسی حالت تھی کہ جب پروردگار عالم نے 458 قبل مسیح میں 458 حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلسطین کے اندر اس شہر کو آباد کرنا ہے۔ پھر سے عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ شہر جو ویران پڑا ہوا ہے کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ شہر پھر سے آباد ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے پورے کے پورے واقعوں کا ذکر کیا ہے، میں اس واقعے کی طرف بھی
تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب جب پریشان ہوئے کہ حضرت عزیر، شعیب نہیں عزیر، پریشان ہوئے کہ یہ فلسطین اجڑا ہوا کیسے آباد ہوگا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے حضرت عزیر کے اوپر موت طاری کر دیا، سلا دیا، 100 عام، 100 سال کے بعد زندہ کیا اللہ نے۔ جب اٹھے تو بولے قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، او عزیر کتنے دن یہاں پہ تم سوئے رہے؟ بولے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ صبح اگر سوئے تھے، نیند لگی تھی تو اٹھتے وقت شام ہو رہی تھی، تو بولے کہ 1 دن سویا ہوں گا یا 1 دن کا کچھ حصہ میں نے سویا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، 100 عام، تم تو 100 سال تک یہاں پہ سوئے رہے۔ اور اس کے بعد کہا اگر تمہارے گدھوں کو دیکھو، تمہارے گدھے کو، ان کے ساتھ گدھا تھا سواری کے لیے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، چورا چورا ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا، اس کی ہڈیاں جڑ گئیں، گدھا کھڑا ہو گیا۔ ان کا جو ٹفن تھا، کھانا، وہ بالکل گرم تھا، گھر سے لے کے نکلے تھے، کھانا گرم تھا جیسے کا ویسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا کہ یہ گدھا تمہارا زندہ ہو گیا، تم زندہ ہو گئے، تمہارا کھانا بھی گرم ہے۔ جس طرح پروردگار عالم نے ایک گدھے کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور تم کو 100 سال تک سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ یہ اجڑے ہوئے شہر کو پھر سے بسا دے گا۔ لہٰذا ایک جلا وطن گروپ آف پیپل جا رہا تھا اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی اسی کے ساتھ ہو لیے۔ یہ زمانہ ہے 458 کا، 458 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے سے 458 ایئرس پہلے کا زمانہ ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ اب جب وہاں گئے عزیر علیہ السلام اور ادھر عراق سے آزادی ملی تھی یہودیوں کو، وہ بھی آ گئے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کی کچھ جو ہے تجدیدی کوششیں ہوئی، لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کیا، لوگوں نے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی کہ ہم نے جو بدماشیاں کی ہیں، جرم کیا ہے۔ کیا کرتا تھا، کیا جرم تھا ان کا کہ جو ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی جانب سے ذلت و مسکنت اور منقبت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اور وجہ کیا تھی کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یعنی پروفٹس کو بھی، انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور بغیر کسی حق کے ان کا قتل کر دیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے قانون کا، اللہ کے حکام کا۔ تو یہ تو بہت بڑا جرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں ان کو ساری دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام آئے، اب لوگوں نے توبہ کیا، اللہ کے قریب آئے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 198 قبل مسیح کے اندر، تقریباً 200 سال ابھی باقی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے کے لیے، 198 قبل مسیح BC کے اندر انٹیوکس رومن ایمپائر، جس کو انٹیوکس ثالث کہتے ہیں، تیسرا، کئی انٹیوکس ہے تاریخ کے اندر، انٹیوکس تھرڈ، اس نے حملہ کیا۔ لیکن جب اس نے حملہ کیا ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کی وہ کوشش کی وجہ سے اللہ کے قریب لوگ اتنے آ گئے تھے کہ نوجوانوں کے اندر ایک دینی حمیت اور غیرت تھی، بہت ہی دلیری کے ساتھ انٹیوکس ثالث سے یہ لوگ لڑے اور انٹیوکس ثالث کو قدم پیچھے ہٹانا پڑا۔ اور اسی زمانے کے اندر پھر فلسطین کے اندر یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی ایک نئی جماعت جو ہے وجود میں آئی، جس کو تاریخ کے اندر مکابی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مکابی تحریک ان کی 170 قبل مسیح BC کے اندر فارم ہوئی تھی، 170 BC قبل مسیح کے اندر، اور یہ چلی ہے کب تک؟ تقریباً جو ہے آپ کو 67 تک یہ چلی ہے، 170 سے لے کر کے 67 قبل مسیح تک یہ مکابی تحریک زبردست کام کرتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عروج اور بلندی عطا فرمائی، بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر سے
ان کے اندر وہی اللہ کے دین سے بیزاری، اخلاق کی گراوٹ، اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑانا، ان کا استہزاء کرنا جب یہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ آپس کے اندر ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، ان کی یونٹی پارا پارا ہونے لگی، پاش پاش ہونے لگی، یہ منتشر ہونے لگے، بکھرنے لگے۔ تو انہی کے اندر کا بنی اسرائیل کا ہی ایک گروپ نے رومن ایمپائر جس کا نام پومپئی تھا اس کو جو ہے بلایا اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ زمانہ تھا 63 قبل مسیح کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 63 ایئرس بیفور یہ پومپئی داخل ہوتا ہے، اور اس نے قبضہ کر لیا پھر پورے کے پورے اسرائیل کے اوپر، پورے فلسطین کے اوپر۔ اور اس کا جو پیریڈ رہا ہے وہ 63 سے لے کر کے نیچے آئی ہے تقریباً 40 قبل مسیح BC۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے تک یہ رومن ایمپائر پومپئی نے یہ فلسطین کے اندر حکومت کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ ایک یہودی بڑا چالاک تھا، ہیروڈوس یا ہیرود اعظم جس کا نام ہے تاریخ کے اندر۔ ہیرود اعظم یہ قیصر کا یعنی جو رومن بادشاہ تھا اس کا بہت بڑا یہ چمچہ تھا، اس کی تعریف کردہ، لہٰذا ہیرود اعظم کی جو حکومت رہی ہے وہ 40 سے لے کر کے تقریباً جو ہے 40 سالہ اس کے اوپر اور ایک 44 ایئرس تک اس کی حکومت رہی ہے یہودی کی، لیکن انڈر میں تھا رومن ایمپائر کے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ 4 عیسوی کے اندر اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہ ہیرود اعظم 40 قبل مسیح میں سلطنت پہ بیٹھا ہے، حکومت پہ، لیکن کب تک رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 4 سال کے بعد تک اس کی حکومت رہی ہے۔ جیسے یہ ختم ہوا ہے ہیرود اعظم، تو ہیرود اعظم کے بعد پوری کی پوری فلسطین کی جو ریاست ہے وہ ہیرود اعظم کے 3 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ لیکن 2 ہی سال گزرا تھا کہ سن 6 عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر کے ابھی 6 سال ہوئے ہیں کہ جو روم کا بادشاہ تھا قیصر جس کا نام تھا تاریخ کے اندر اگسطس، قیصر اگسطس نے کیا کیا؟ اس کے 3 بیٹوں کو بالکل معزول کر دیا اور اپنے ایک گورنر کو وہاں مسلط کر دیا، اور اب یہ جو ہے پوری کی پوری فلسطین کی حکومت آ گئی ہے اگسطس کے ہاتھ میں، جو اس کا گورنر تھا اگسطس کا اس کے اندر میں آ گئی۔ اور یہ زمانہ رہا ہے تقریباً 40 عیسوی تک جو ہے ایسا ہی معاملہ چلتا رہا۔ اب یہی وہ 40 عیسوی سے پہلے 6 کے بعد 40 عیسوی کے درمیان کا واقعہ ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں 31 ایئرس یا 33 ایئرس کے اندر۔ پھر انہی یہودیوں نے رومن امپائر کو شکایت کیا، غلط الزام لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی برائیوں کو آگاہ کیا، ان کو روکا، اللہ کی طرف بلایا، تو جتنے بھی بڑے بڑے گریٹ اسکالرز تھے یہودیوں کے ان کے خلاف بات جا رہی تھی، لہٰذا اب جو ہے یہودی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور رومن امپائر کی مجلس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی کہ یہ رومن امپائر کے اور رومن بادشاہوں کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، غلط الزام لگا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 31 سال کی یا 33 ایئرس کی ایج کے اندر ان کے عقیدے کے مطابق سولی پہ چڑھا دیا، صلیب پہ پھانسی دے دیا۔ لیکن قرآن مجید نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب وہ کیسے ہوا تھا، صلیب پہ کون چڑھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر بھی مزید روشنی ڈالنے کا وقت میرے پاس ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو یہی وہ زمانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اب اس کے بعد 41 یعنی 41 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 41 عیسوی کے اندر جو ہے یہ اگسطس جو تھا بادشاہ روم کا، اس نے کیا کیا، ہیرود اعظم کا ایک پوتا تھا ہیرودا گرپا، یہ ہیرودا گرپا کو حکومت سونپ دیا، اور اس کی حکومت ہیرود اعظم کے پوترے کی حکومت تقریباً چلتی رہی
یہاں تک کہ 64 عیسوی کا زمانہ آ گیا۔ 64 عیسوی سے 66 عیسوی کے بیچ میں پورے کے پورے یہودیوں نے فلسطین کے اندر رومن امپائر کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ جب رومیوں کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کیا تو اس کے بعد پھر روم کا ایک بہت بڑا جنرل، ایک بہت بڑا سپاہی، جس کا نام تاریخ کے اندر ٹائٹس کے نام سے مشہور ہے، ٹائٹس، یہ ٹائٹس نے حملہ کیا پورے کے پورے فلسطین کے اوپر، یہودیوں کے اوپر 70 عیسوی کے اندر۔ اور اس نے جو حملہ کیا ہے وہ ایسا حملہ تھا کہ ٹائٹس نے ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کو قتل عام کیا ہے۔ 1,33,000 یہودیوں کو تہہ تیغ کیا ٹائٹس نے، اور ایسا حکم نامہ جاری کیا کہ ایک بھی یہودی پورے کے پورے فلسطین کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا اس کو تاریخ کے اندر ہم جانتے ہیں ڈائسپورا کے نام سے، یعنی یہودیوں کے انتشار کا زمانہ۔ اب یہودیوں کا کوئی بھی عمل دخل فلسطین کی سرزمین کے اندر نہیں رہا، اور یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ کوئی ایران میں گھس گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی انڈیا کے اندر آ گیا۔ اس طریقے سے یہ جو ہے تقریباً 70 عیسوی کے بعد سے لے کے 2017 تک آپ اندازہ لگائیں 2000 سالہ تاریخ ہے کہ 2000 سالہ تاریخ کے اندر وہاں پہ کون موجود تھے؟ وہ عرب باشندے فلسطین کی سرزمین میں موجود تھے، اور یہودیوں کا نام و نشان وہاں پہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو 14 ہجری کے اندر اللہ کے رسول کے مائگریٹ ہونے کے، مکے سے مدینے کے اندر آنے کے 14 سال کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ پورا کا پورا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اس وقت عیسائیوں نے یہ جو ہے ٹریٹی سائن کروایا تھا حضرت عمر فاروق سے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تو یہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بھی یہودی کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی، گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ جو ہے ان کے اوپر شفقت کی کہ کہا ٹھیک ہے، یہودی نہیں آئیں گے، گھر نہیں بسائیں گے، لیکن کم سے کم ان کا مقدس پلیس تو ہے، یہاں پہ آنے کی ان کو اجازت دی جائے، زیارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ مسلمانوں کا احسان تھا یہودیوں کے اوپر عمر فاروق کا کہ انہوں نے یہودیوں کو کم سے کم وہاں پہ زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اب یہ 2017 تک یہودی ڈائسپورا کے شکار رہے، پوری دنیا کی خاک چھانتے رہے، کہیں پہ کوئی بھی مکمل طور پہ کوئی حکومت، کوئی سلطنت ان کی دنیا میں باقی نہیں رہی۔ یہ عرب حضرات تھے جو فلسطین کی سرزمین کے اوپر 2000 سال سے رہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 2017 ہے، لیکن 2017 سے جب اور اوپر جائیں گے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے، جو فلسطین کا علاقہ مسجد اقصیٰ، کرسچن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور یہودی کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، کیونکہ حضرت یعقوب یہاں تھے، حضرت یوسف یہاں تھے، اور اس کے بعد یہ تو حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان سبوں نے جو ہے یہاں پہ سب کچھ کیا تھا، یہ جو ہے بنایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری میراث ہے اور ہم جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بہت سارے لبرل خیالات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے باپ دادا کی سرزمین ہے، ان کو دے دیا جائے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمین ہمارے باپ دادا کی ہے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کے باپ دادا وہاں کے تھے؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل ہے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ تو عراق سے آئے تھے، شہر بابل سے مائگریٹ ہو کر کے آئے تھے فلسطین کے اندر، تو جا کر کے فلسطین میں کیوں؟ جا کر کے عراق کی سرزمین پہ قبضہ کرو، شہر ار کے اندر جا کر کے قبضہ کرو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مائگریٹ ہو کر کے آئے تھے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے باپ دادا یہاں پہ زمانے سے تھے لہٰذا یہ ہمارا ہوگا، یہ بالکل بیس لیس باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ذکر کیا تھا، جب کہ میں نے جو ہے اسماعیلی شیعہ کا ذکر کر رہا تھا، اس موقع سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین کے اندر، یہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، چونکہ انگریزوں کا، کرسچنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بیت اللحم یہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، لہٰذا اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے۔ وائٹ یعنی نائٹ ٹیمپلر کے نام سے ایک گروہ بنا تھا، نائٹ ٹیمپلر۔ ان کا کام کیا تھا کہ عبادت گاہوں کی حفاظت،
دور دور سے لوگ آ کر کے اس جماعت میں شامل ہوتے تھے اور ان کا کام تھا کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی جائے، اور بہت زیادہ خون ریزی کیا اس زمانے میں انہوں نے۔ جو مسلمان وہاں پہ آباد تھے، عرب، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی تھیں ان کے پیٹ کے اوپر چاقو مار کر کے ان کے بچوں کو نکال کر کے پاؤں پکڑ کے سر کو دیوار پہ مار دیا کرتے تھے۔ خود ان کا ہسٹورین لکھتا ہے کہ جب گھوڑے پہ چلتے تھے وہ یروشلم کی گلیوں کے اندر تو گھوڑے کے گھٹنوں تک خون میں ہوا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کا خون تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں نور الدین زنگی کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جب جو ہے 1099 کے اندر 1099 میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا فلسطین کے اوپر، لیکن اس کے بعد پھر نور الدین زنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردستان، عراق کی سرزمین کرد کے اندر سے ایک ایسے جانباز کو پیدا کیا جس کو تاریخ میں ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 کے اندر ان کو مار مار کر بھگایا اور فلسطین کو پھر اپنے قبضے میں کر لیا۔ مسجد اقصیٰ ہمارے قبضے میں آ گئی اور اس کے بعد سے مستقل ہمارے قبضے میں رہی، یہاں تک کہ ترکیوں کی حکومت آئی، اوٹومن ایمپائر، اور ان کی حکومت ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے 70% حصے کے اوپر تھی۔ کسی زمانے میں جب مسلمانوں کی خلافت تھی تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ترکیوں کے پاس تھی، تقریباً 40,22,000 فوج تھی ان کے پاس دنیا کی، اتنی بڑی۔ لیکن انگریزوں کی سازش کے شکار ہوئے اور انگریزوں نے ایسی چال چلی، دوغلی پالیسی چلی۔ وہ کیا دوغلی پالیسی چلی کہ جب جو ہے ورلڈ وار 1 ہوا تو ورلڈ وار 1 2014 سے 2018 تک چلی۔ ورلڈ وار 1 کے اندر یہ ٹرکی جرمنی کے ساتھ تھا، لیکن جب ورلڈ وار 1 کے بعد ترکیوں کے اندر بغاوت ہو گئی اور ترکیوں کے ہاتھ سے یہ جو ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ نکل گئی، انگریزوں نے اس پہ اپنا تسلط جما لیا۔ اب یہ عرب حضرات تھے، یہ بھی بزدل، مکے کے اندر جو تھا شریف حسین والی مکہ، اس نے جو ترکیوں کے خلاف بغاوت کیا، سارے عرب نے ترکیوں کے خلاف بغاوت کیا انگریزوں کے کہنے پہ کہ اگر جو ہے تم لوگ بغاوت کرتے ہو ترکیوں کے خلاف تو ہم تمہیں حاکم بنا دیں گے، بڑے بڑے بادشاہ بنا دیں گے، اور جو فلسطین کی سرزمین ہے جو ہمارے قبضے کے اندر ابھی ہے ورلڈ وار 1 کے بعد، ہم اس جو ہے فلسطین کو ایک خود مختار اور آزاد ریاست کی شکل کے اندر دنیا کے نقشے میں ایک نئی ریاست کے وجود کے طور پہ ہم اس کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، تم کو دے دیں گے ہم۔ یہ عربوں سے معاہدہ کیا۔ شریف حسین والی مکہ نے کہا ٹھیک ہے، دستخط کر دیا، اچھی بات ہے۔ لیکن 1880 سے یہودیوں کا داخلہ یہاں شروع ہو گیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ 1943 کے اندر جب ایڈولف ہٹلر نے جرمنی کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، جینوسائیڈ، جس کو ہالوکاسٹ کہا جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کہیں پناہ نہیں ملی تھی، یہ وہی فلسطینی تھے جنہوں نے ان کو پناہ دیا تھا اور پورے کے پورے آ کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 19 سنچری کی بگننگ میں، شروعات میں ایک نیا گروپ فارم ہوا یہودیوں کے اندر سے، بنی اسرائیل کے اندر سے، جن کو ہم جانتے ہیں زائونسٹ مومنٹ کی تحریک کے نام سے۔ اور ابھی جو بائیڈن صاحب کا آپ بیان سن رہے تھے، ان کا انٹرویو، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ہے زائونسٹ مومنٹ کی تحریک کے اندر سے جو بائیڈن صاحب بھی اسی کے اندر ہے، اور جو بائیڈن صاحب بھی زائونسٹ تحریک کے ایک حصہ ہے۔ اور زائونسٹ تحریک، یہ مومنٹ جو چلی تھی، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ورلڈ وار 1 کے اندر یا ورلڈ وار 2 کے اندر یورپین سے ان لوگوں نے معاہدہ لکھوا لیا کہ جتنے بھی خرچ ہوں گے، پوری یہودیوں کی سرمایہ کاری، پوری دنیا کے یہودیوں کا دماغ، اے یورپ والو، لندن والو، برٹش تمہارے ساتھ ہے، ہم جتنا بھی خرچ ہوگا ہم دیں گے تم کو پورا کا پورا پیسہ، لیکن شرط یہ ہے ٹریٹی سائن کرو کہ ورلڈ وار 2 کے جیتنے کے بعد فلسطین کے اندر ایک اسرائیل کی سلطنت کا قیام عمل میں لاؤ گے۔ انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، دوغلی پالیسی۔ عربوں سے کہا، شریف حسین والی مکہ سے، کہ ہم یہاں پہ فلسطین کو آزاد و مختار سلطنت اور حکومت بنائیں گے، اور ادھر زائونسٹ مومنٹ جو یہودیوں کی تحریک تھی، ان سے یہ وعدہ کر لیا ورلڈ وار 2 کے بعد ہم جو یہاں پہ اسرائیل کو ایک ملک کی شکل کے اندر بسائیں گے۔ دوغلی پالیسی ہو گئی، بنا دیا، بات ہو گئی۔